طرح صدقہ کے حوالے سے عثمان بھائی سے پوائنٹ آف ویوز لیتے ہیں کہ اسلام میں صدقہ کے کیا پوائنٹ آف ویوز ہیں. جی عثمان بھائی. جی فراز بھائی، اصل میں صدقے کی تو بڑی فضیلت ہے. جی مخفی صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، بجھا دیتا ہے اللہ کے غصے کو. اور جو صدقہ ہے یہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ دیتا ہے. صدقے سے اللہ رب العزت کو منایا جا سکتا ہے. اس وقت پریشانی کی کیفیت ہے اور ہم سب ایک آزمائش سے گزر رہے ہیں، امتحان سے گزر رہے ہیں. ہمیں رب کو منانے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت سے بار بار ہم استغفار کریں. اس وقت جو کنڈیشن چل رہی ہے تو بالکل یہ جو صدقہ ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا. اللہ فرماتے ہیں، یعنی حدیث ہے کہ جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کی خود خدمت کرتے ہیں، اس کی خود مدد کرتا ہے، جس کی اللہ مدد کریں. ٹھیک ہے. اور اسی حوالے سے یعنی یہ صدقہ جو ہے بہت سارے لوگ اس موقع پہ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، دیکھنے کو مل رہا ہے. اور پریشانی کی کچھ وہ جو چیز جس کو مل رہی ہے نا وہ نفسا نفسی کا عالم ہے. ہاں جی، وہی میں یہ چیز دیکھ رہا تھا کہ جہاں پر لوگ جو ہیں وہ ایک اچھے کام کے لیے موو آن ہو رہے ہیں، لوگ مدد کر رہے ہیں لوگوں کی، وہاں پر ایسی کمیونٹی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے جو چیزوں کو سٹوریج کی طرف جا رہی ہے اور وہ پروفیٹیبل آؤٹ فٹ سٹوریج کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ ایک رانگ ایکٹ ہے، ایسا غلط ہے. لیکن ماشاءاللہ فراز بھائی خوشی یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں. سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اپنے وہ نوجوان کچھ لڑکے وہ راشن لوگوں کے گھروں میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور کچھ پیسے کی شکل میں تعاون کر رہے ہیں ہمسائے کو. یہ اچھے لوگ بھی ہیں اور انہی ہی اچھے لوگوں کی وجہ سے یہ ابھی معاشرہ قائم ہے. جی آپ کی ایگزامپل سے میں ابھی نوٹس کر رہا تھا کہ میں آ رہا تھا تو میں نے جب سگنل پہ کھڑا ہوا ہوں تو وہاں پر وہ ماسک ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے. ایک فیملی تھی، وہ بائک پہ جو لوگ جا رہے تھے ان کو سینٹینائزرز لگا رہے تھے اور ان کو ماسک ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے، تو میں نے ان کو بڑا اپریشیٹ کیا اس وجہ سے. صدقہ جو ہے نا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. جی. صدقے سے بیماریوں کا علاج ہے، صدقے سے پریشانیوں کا علاج ہے، صدقے سے دکھ تکلیفیں بلائیں ٹل جاتی ہیں. یہ ایک حقیقت ہے جب ہم مال خرچ کرتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے اللہ تو یضاعف یعنی بڑھانے کی بات کرتے ہیں. جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں. لیکن شیطان سورۃ بقرہ اٹھا کے دیکھیے نا، شیطان کیا کرتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر. شیطان فقیری کا بتاتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں بڑھا کے دیتا ہوں. اچھا اب انسان کس کی بات پہ اعتماد کرتا ہے؟ اب فقیری سے ڈر رہا ہے. اور اللہ کے بندے تجھے پہلے بھی تو رب نے دیا ہے. اگر تو کہتا ہے کہ میں نے اپنی عقل کی بنیاد پہ یہ پیسہ کمایا ہے، تیرے سے زیادہ عقل مند لوگ معاشرے میں گھوم رہے ہیں، بڑے بڑے پروفیسر ہیں، بڑے بڑے بیچارے پڑھے لکھے ہیں جن کو بیچاروں کو جاب بھی نہیں ملتی. جی ٹھیک ہے. بہت سارے ان پڑھ ہیں، ان کے پاس ہم نے دیکھا اتنا پیسہ ہے کہ سمجھ نہیں آتی. تو مقصد ہے کہ یہ اللہ کی دین ہے. اور یہ میں نہیں کہتا کہ میرے اوپر کوئی فتویٰ لگا دے کہ سارے پیسے اور میں کوئی محاسبہ یا حساب پیش نہیں کر رہا فلاں کے پاس کہاں سے ہے کیسے. میرے جنرل کہہ رہا ہوں کہ تعلیم کی بنیاد پہ، عقل کی بنیاد پہ ہاں کوئی دھوکہ دے کے لیتا ہے اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں اس میں نہیں دخل. میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ یہ عقل کی بنیاد پہ نہیں آتا، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے اللہ سے. اور جس اللہ نے تجھے پہلے دولت دی ہے وہ نیکسٹ دے بھی سکتا ہے اور نیکسٹ چھین بھی سکتا ہے. کیوں یعنی اپنے دل کو چھوٹا کرتے ہو؟ شیطان تمہیں فقیری کا کہتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں میں بڑھا کے دوں گا. تو فقیری سے ڈر رہا ہے، شیطان کی بات مان رہا ہو. اپنے رب کی مان جس نے تجھے پیدا کیا ہے. تو سانسیں لے رہا، تجھے آنکھیں دی ہیں، تجھے چلنے کے لیے ٹانگیں دی ہیں، پاؤں لگائے ہیں، تجھے اتنے تیرے اوپر انعامات ہے. تو اس رب کی بات پہ اعتماد نہیں کر رہا. شیطان کی بات پہ تیرے دل میں خوف آتا ہے میرے پاس 5 لاکھ روپیہ 50,000 صدقہ کروں گا، یہ 4.5 رہ جائے گا. سوچتا ہے یہ ان معاملات کی طرف آتا ہے. تو ہمیں اس موقع پہ صدقہ کرنا چاہیے، اپنا مال خرچ کرنا چاہیے تاکہ اللہ ہمیں مصائب، مصیبتیں، آزمائشیں، ان پریشانیوں سے محفوظ رکھے. جی زبردست ہو گیا. اور کچھ حوالے سے مطلب دیکھا ہے میں انڈیویجول بھی لوگ کر رہے ہیں، کمیونٹی بھی مل کر رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمارے ہاں تو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، تو کس پیٹرن کے تحت لوگوں کو چلنا چاہیے، کس استطاعت میں کرنا چاہیے؟ یہ نہیں وہ آپ دیکھتے ہیں وہ پریویس ایک ایگزامپل ہے ہمارے پاس اسلام سے ملتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید گھر کا سارا سامان لے آئے تھے. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ فراز بھائی بہت بڑی آپ نے مثال دی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سارا گھر کا سامان لے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کا آدھا سامان لے. ہاں جی، کن ہستیوں کی ہم مثال دے رہے ہیں. اور اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں وہ تو بہت بڑی ہستیاں تھیں جناب.
اچھا ان سے پوچھیں جس جنت میں جانے کے وہ طلبگار تھے آپ بھی اسی جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ ہاں جنت مجھے وہی چاہیے. اچھا عمل نہیں میں وہ کر سکتا. ایسا لوگوں میں آئرنی ہے بالکل. میں نے اس چیز کی دیکھی کہ خواہشات وہی والی ہیں لیکن جو اپنے ایکشنز ہیں وہ اس پر سب بیک اپ ہو جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا جب سارا مال لے آئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا گھر میں کچھ چھوڑ کے آئے. کیا کہا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آئے. جی ان کے لیے سارا کچھ اللہ اور اس کے رسول تھے. جی. اور اس دور میں جب یہ معاملات چل رہے ہیں پریشانی کے اور لوگ ذخیرہ اندوزی کی طرف کچھ جا رہے ہیں اور کچھ لوگ ڈر رہے ہیں، مال کو جمع کر رہے ہیں، پیسے روک لیے ہیں جب پریشانی، بلکہ سورۃ ہمازہ اٹھا کے دیکھی کتنی سخت وعید ہے. فراز اس موقع پہ بہت سارے لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں حالانکہ یہ توبہ اور استغفار کا وقت ہے. مال کو جمع کر کر کے جوڑ کے رکھ رہے ہیں کہ میرا مال کم نہ ہو جائے. باقی سارے معاشرے پہ پریشانی ہے، میں اپنے گھر میں راشن جمع کر لوں، میرا پیسہ آ جائے، نفسی بس مجھے کچھ نہ ہو. اپنا سوچنے والے، مال کو جمع کرنے والے. اور میرے بھائی یہ آزمائش کا وقت ہے. اس وقت آزمائش جو ہے یہ صرف اس پہ نہیں ہے جو غریب ہے، اس شخص پہ بھی آزمائش چل رہی ہے جس کے پاس مال ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اللہ کیا چیک کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک شخص کو مال دے دیا، دوسرے کو نہیں دیا. اس پہ آزمائش بھوک کی ہے اور اس پہ مال کی کہ اس کے پاس مال ہے یہ خرچ کرتا ہے یا نہیں. اس پہ بھی آزمائش ہے، اس پہ بھی آزمائش ہے. اور اس موقع پہ آزمائش میں بلکہ میں آپ کو قرآن پاک کی ایک سورت کا ترجمہ سناتا ہوں، آپ سن کے بڑے حیران ہوں گے. کبھی قرآن پاک کو ترجمہ لوگ اٹھا کے دیکھیں تو سمجھ لگ جائے کہ اللہ رب العزت نے کتنا واضح اعلان کر دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزہ لمزہ، ویل ہے، جہنم کی وادی ہے کس کے لیے؟ جو تن و تشنی کرتے ہیں، جتلاتے ہیں. تن و تشنی کرنا. الذی جمع مالا وعددا، ایسے شخص کے لیے بھی ویل ہے جو مال کو جمع کرتا ہے اور گن کے رکھتا ہے. اور یہی بات ختم نہیں ہوئی. یحسب ان مالہ اخلدا، جو گننے والا مال ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا کچھ میرا یہی ہے. یعنی مال ہے اس کا سارا کچھ، رب اس کا کچھ نہیں ہے، بہن بھائی رشتہ دار معاشرہ سوسائٹی کچھ نہیں ہے، بس مال. یحسب ان مالہ اخلدا، وہ گمان کرتا ہے یہ میرا مال ہی ہمیشہ رہنا ہے. کلا لینبذن فی الحطمہ، خبردار، لینبذن فی الحطمہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں. استغفر اللہ. وما ادراک ما الحطمہ، اللہ خود پوچھ رہے ہیں تجھے کیا معلوم کہ حطمہ ہے کیا، وہ جہنم کی وادی ہے کیا، تجھے کیا معلوم؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. فراز بھائی میری اور آپ کی لگائی ہوئی جلائی ہوئی آگ جو ہے وہ کتنی سخت ہے. اور بالکل ہم اس کے ایک پوائنٹ کے قریب بھی نہیں پہنچتے. تو جو آگ اللہ نے جلا دی ہے جی کتنی سخت ہوگی، کتنی طاقتور ہوگی. اور یہی بات ختم نہیں، اللہ رب العزت کتنے غصے سے یہ اعلان کر رہے ہیں التی تطلع علی الافئدہ، جو عذاب ہوگا وہ کتنا سخت ہوگا جو پہنچے گا دلوں تک. اب میں سوچ رہا تھا کہ یہ دلوں تک کیوں ذکر کیا؟ جی باڈی تک بھی آ سکتا تھا. دل انسان کے جسم کے اندر ہے. پہلے اب قیامت کے دن 70 ہاتھ تک انسان کے جسم کی جلد ہوگی، ہاتھ بھی بڑے، جسم بھی بڑا ہو جائے گا. جتنا بڑا جسم ہوگا اتنی زیادہ تکلیف ہوگی. ہاں جی، اب انسان کا پہلے جسم کی جلد جلے، پھر گوشت، پھر ہڈیاں، پھر نیچے جا کے دل کی باری آتی. جی ایسی آگ ہوگی جو جسم کو تہز نہز کر کے رکھ دے گی، جو انسان کے دلوں تک پہنچے گی. اللہ تطلع علی الافئدہ، دل تک پہنچے گی. یہی بس نہیں، انہا علیہم مؤصدہ، وہ ان پر بند کی ہوئی آگ ہوگی. اب دیکھیں نا فراز، ایک ہنڈیا ہے نا، اس کے اوپر ڈھکن رکھا ہوا ہے، آگ جل رہی ہے، اس سے بھاپ نکل رہی ہے، اس کا پریشر خارج ہو رہا ہے. اور ایک کوکر ہوتا ہے، اس کو بند کر دیا جاتا ہے، اس میں وہ ہیٹ کتنی بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، انہا علیہم مؤصدہ، وہ جہنم ایسی ہوگی ان پر بند کر دی جائے گی. اس کی ہیٹ، شدت اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کتنی سختی ہوگی. فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں وہ بند کی ہوئی جہنم ہوگی. اب یہ کس کا ذکر؟ اللہ سے جمع مال وعددا، جو مال کو جمع کرتا ہے، گن کے رکھتا ہے. مالی تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درہم و دینار کا بندہ تباہ ہو گیا. آج یہ وقت ہے کہ مال و دولت سے محبت چھوڑ کے ہم اللہ کے ساتھ محبت کریں. بالکل، مال و دولت سے محبت چھوڑ کے اللہ کی مخلوق سے محبت کریں. جی آج یہ وقت ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی اور معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کچھ لوگ، اچھے لوگ جو ہیں، مل کے کچھ ایسے پیسے اپنے پیسوں میں سے خرچ کریں اللہ کی مخلوق پر، تاکہ اللہ ہمارے ساتھ پر رحم کرے.